بیٹا کلمے کا انکار کر دو، کلمے کا انکار کر دو اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ اس انداز چہرہ ان کا جلسہ ہوا، بدن ماں باپ کا جلسہ ہوا۔ نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے، ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ کہ شیطان لعین جو آخری جال انسان کے اوپر ڈالتا ہے، آخری جال جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت انسان کے والدین کی شکل میں آ جاتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، یا انسان کے شیخ سے جو دنیا سے چلا گیا اس کی شکل میں شیطان آ جاتا ہے۔ والدین کی شکل میں آ گیا، بیٹا تم یہ کیا نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو اور کلمے کے تم اقراری ہو، کلمہ مانتے ہو، چھوڑو اس سب کو۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ چہرہ ان کا جلسہ ہوا، بدن ماں باپ کا جلسہ ہوا، اور بڑی خطرناک قسم کی حالت میں، ہیبت ناک حالت میں، ڈرتے ہوئے خوف زدہ بیٹے کو آ کے کہتا ہے، بیٹا یہ جو ہماری حالت ہوئی پڑی ہے یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی پڑی ہے، کلمے کا انکار کر دو اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ اس انداز میں شیطان حملہ کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پر بڑے بڑے پھر ایمان سے معروم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک پریکٹیکل میں نے بتا دیا، سوچ جن کو پتہ چل گیا تو شاید وہ بچ جائے، لیکن اہل علم نے لکھا ہے بچے گا وہی جس کی زندگی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق گزری۔ یہ تو ایک مثال ہے، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک انداز میں وہ کہ کس طرح پیش آتا ہوگا۔ اب ایک بندہ خالی الذہن ہے، ایک بندہ خالی الذہن ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس نے کی بات نہیں سنی ہوئی یا کوئی مطلب لینے، وہ اس انداز میں آ سکتا ہے، آ جاتا ہے والدین کی شکل میں، بیٹا کلمے کا انکار کر دو، اگر تم نے کلمے کا انکار کر دیا تو جو ہماری حالت ہوئی پڑی ہے اس سے تم بچ جاؤ گے۔ اور پھر آگے سے قسم بھی اٹھا دے وہ ماں باپ، اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ ماں باپ نہیں ہے، یہ شیطان نہیں ہے۔ موت کے وقت تو ویسے ہی انسان کو آدھا ہوش ہوتا ہے اور آدھا بندہ بے ہوش ہوتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، بالکل آخری وقت میں یہ لعین آتا ہے، جو ہی یہ بندہ انکار کرتا ہے اسی وقت اس کی روح نکل جاتی ہے، بالکل آخری لمحے میں اس انداز کے اٹیک کرتا ہے شیطان بنا۔ شیطان کے بڑے عجیب و غریب قسم کے حملے ہیں جو شیطان انسان کے اوپر کرتا ہے۔ اہل علم نے شیطان کے حملوں کو جو ہے تفصیل سے بیان کیا، فرمایا کہ 4 انداز ہیں شیطان کے حملہ کرنے کے۔ پہلا انداز شیطان کا کیا ہے کہ وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور گناہ کس طرح کرواتا ہے، جائز بنا کر گناہ کرواتا ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک قسم ہے، جو آدمی گناہ کرے اور گناہ کو جائز سمجھ کے کرے، اس بندے کا ایمان سلامت نہیں رہتا، یہ کفر پہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو یہ حلال سمجھ رہا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنے والے کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور جو گناہ کو جائز سمجھ کے کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، وہ محروم القسمت ہوتا ہے، توبہ سے بالکل محروم اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ مرتے وقت اسے ایمان جو ہے نہیں دیتے، ایمان اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیوں دے گا جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہے۔ سورہ تحریم پڑھ کے دیکھیں، یہ اختیار تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ حلال اللہ کرتا ہے، حرام بھی اللہ کرتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب جو حرام ہے ساری دنیا مل کر اس کو حلال نہیں کر سکتے، اور جو حلال ہے ساری دنیا مل کر اس کو حرام نہیں کر سکتی۔ تو شیطان معمول کیا کرتا ہے، گناہ کو جائز سمجھ کر انسان سے کرواتا ہے۔ آپ اپنے ماحول اور معاشرے میں اس کی مثالیں دیکھ لیں، جھوٹ بلواتا ہے اور کہتا کیا ہے، کوئی نہیں یہ تو بہانہ کیا ہے میں نے جھوٹ تھوڑی بولا ہے، میں نے تو بہانہ کیا ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور کوئی پوچھے تم دھوکے باز ہو یار، دھوکہ دیتے ہو دوسروں کو، نہیں میں نے تو چلاکی کی ہے، ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے، میں نے نام بدل لیا۔ جھوٹ کو جھوٹ سمجھے گا تو دل کے اندر آئے گا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب جھوٹ کو بہانہ سمجھے گا، نام ہی بدل گیا، تو اب وہ لعنت کا صیغہ ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔
جب ہاتھ کی صفائی سمجھے گا دھوکے بازی کو، اس کو گناہ تھوڑی سمجھے گا. دھوکہ سمجھے گا تو گناہ سمجھے گا نا. اگر دھوکے کی بجائے وہ چلاکی سمجھتا ہے، ہاتھ کی صفائی سمجھتا ہے، تو وہ گناہ تھوڑی سمجھتا ہے. فسق اور فجور کا نام روشن خیالی رکھ لیا کسی گناہ نے. آپ دیکھ لیں جن کے اب سوشل میڈیا پر کوئی بندہ کہہ کے دکھائے، پردے کا نام لے کر کے دے، آج سے پہلے 1400 سال تکیہ روسی والی باتیں کرتے ہیں. روشن خیالی کا دور ہے جی. سوشل میڈیا پہ آپ کسی خاتون کی اگر تصویر آپ کو نظر آتی ہے جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، آپ اس کے نیچے یہ کمنٹ کریں کہ استغفر اللہ، سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے. آپ کو دیکھیں کتنی گالیاں پڑ رہی ہیں. داڑھی کی بات کسی سے کر کے دکھائیں، جو داڑھی کے خلاف بکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ ذرا داڑھی کے حق میں بول کے دکھائیں. روشن خیالی کا دور ہے جی. آپ کی مسجد کا خطیب اسکول میں پینٹ شرٹ پہنے کے خلاف تقریر کر کے دکھائے، اس کے بعد یہ پتہ نہیں مولوی چاہنے کو پرانی گلا نہیں بیٹھے ہوئے. پینٹ شرٹ کو کفر تھوڑی ہے، کافر ہو جاتا ہے اتنا کوئی بندہ. ٹائی کے خلاف بیان کر کے دکھائیں، فوراً آپ پر رد کیا، آپ کو بے وقوف سمجھا جائے. تو روشن فسق و فجور یعنی گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ روشن خیالی. آپ نوجوانوں کو بٹھائیں، اس کو ٹک ٹاک کے خلاف تھوڑی سی نصیحتیں کریں. پتہ نہیں قاری صاحب کیڑے دور ہے چلتے آج کل. ذہن سازی کر کے دیکھو یار، تم گانے کی بجائے نعتیں لگا دیا کرو. خیر سے کوئی فرق نہیں رہے گا، لیکن چلو شاید نعتوں کی برکت سے اگرچہ الفاظ، انداز اور ساز سب ایک یکساں ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی نعت تو ہے. بعض مفتیان اجازت تو دیتے ہیں نا، کیونکہ جب مفتیان کرام کے درمیان دو چیزیں، ایک چیز ہو اس پر بعض مفتی کہیں یہ جائز ہے، بعض کہیں ناجائز ہے، تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، گنجائش نکل آتی ہے. تو گنجائش تو ہے اس کی، وہ استعمال کر لیں. نہیں قاری صاحب نے کی پتا سونگ ہوئے گا، میوزک ہوئے گی، وہ دن ساڑھے فال پر بدل ہوئے. نام کیا یہ روشن خیالی ہے. اتنا پرانے دور والی باتیں مت کریں. اندھیرے دور جب بجلی بھی نہیں تھی اس دور والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ گانے سننے کا جو گناہ ہے اس کی احادیث ہمارے مجمع میں، ہمارے ماحول میں پڑھتے ہوئے عجیب لگتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ گانا اتنی بڑی نحوست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میری فصل کاشت ہو رہی ہوتی ہے، ٹریکٹر والا آ کے اس میں گانے چلاتا ہے، مجھے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے کہہ کے وہ گانا بند کرا سکے. میری فصل میں ٹریکٹر چل رہی ہے اور گانے کی آواز مسجد تک آ رہی ہے، مسجد کے فرشتے ان کی عبادت میں خلل پڑ رہا ہے، ان کی عبادت میں خلل پڑ رہا ہے. دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا میں ایک لڑکے نے ایک صف جو ہے وہ کھینچ کے پھینکی، دڑام سی آواز آئی. وہاں ایک صاحب ہوتے تھے، پہلی صف میں بیٹھتے تھے، بہت عبادت گزار تھے. تو وہ اس لڑکے کے ساتھ جو ہے اس کو پکڑا، باہر لائے اور بہت اس کو سنائی. تمہیں پتہ نہیں ہے، تم مدرسے میں پڑھتے ہو کہ مسجد میں اتنا شور کر دیا تم نے. اللہ کے فرشتے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب اس طرح شور شرابہ ہوتا ہے تو ان کی عبادت متاثر ہوتی ہے، فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں. تم نے فرشتوں کو پریشان، ان کی عبادت میں خلل ڈالا تم نے. میری زمین میں ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے اور گانے کی آواز، آپ دیکھ لیں آپ کی فصلوں سے مسجد کتنی دور ہے، اور ٹریکٹر کے ساڑھے سپیکر دے مسجد دے سپیکر صحیح ہو میں نو میں ٹریکٹر والے دے سپیکر ٹیٹ ہو گئے، بڑی دور مار کر دے سپیکر. وہ میں نے ایک دفعہ ایک ساتھی سے کہا کہ یہ کیا ہے، یکدم آواز شروع ہو جاتی ہے، یکدم آواز، یہ ٹریکٹر ہی چلانا بیٹھا آواز نہیں رد و بدل کرتا بیٹھا ہے. میں ساتھی نہیں چلائی جلے موڑ لینا نا، پھر جلے دوسری سائڈ تو سپیکر ہو جاتا ہے، پھر ادھر آواز نہیں آتی. پھر جلے ادھر موڑ ہوتی ہے پیچھے آگے سپیکر پیچھے لگے ہوتے جڑے ہاں پیچھے، میں پھر انہوں کسے سنی دی ہے، انہوں کو نہیں سنی دی. وہ دوسروں کے لیے گانے چلا رہا ہوتا ہے، خواہ مخواہ کا گناہ کما رہا ہوتا ہے، خواہ مخواہ کا عذاب اپنے پلو سے باندھ رہا ہوتا ہے. کم از کم مجلس ذکر سے اتنا فائدہ ہونا چاہیے کہ اب فصلیں بالکل قریب ہیں، کاشت ہونے والی ہماری زمینوں میں ہل چلیں گے، روٹیویٹر چلے گا یا اور جو بھی آلات ہوتے ہیں، تو آپ اپنی زمین میں اس پر تو کم از کم کنٹرول کر لیں تاکہ ہماری مجلس ذکر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت پا لیں.